نازل فرما دی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ فرماتے ہیں وہ رجل مومن ایمان والا مرد جو تھا آل فرعون میں سے، ایمان دل کے اندر چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور بول پڑا فرعون کے سامنے، اور کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا رب کون ہے، اسی جرم پر تم نے قتل کا آرڈر دے دیا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یہ دعویٰ اس نے محض دعویٰ نہیں کیا بلکہ بڑے واضح دلائل بھی پیش کیے تمہارے سامنے، اس کی دلیلوں پہ غور نہیں کرتے ہو، اس کے دعوے کی صداقت کو نہیں دیکھتے ہو، اور بدمعاشی کے ساتھ اس کے قتل کا آرڈر دے رہے ہو، یہ بھلا کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، یہی جرم ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کی بات کر رہا ہے، تم قتل کے آرڈر اور دھمکیاں دے رہے ہو۔ اور آگے وہ کہنے لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کی سزا اسے ملے گی، لیکن غور کرو، اگر سوچو تو صحیح نا، اگر موسیٰ سچ کہہ رہا ہے یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، پھر اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس عذاب سے موسیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے؟ اور سنو یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ کیا خوبصورت باتیں کر رہا ہے فرعون کے محل میں کھڑے ہو کر، کہتا ہے میری قوم مجھے تو یہ خطرہ ہے جیسے قوم نوح پر عذاب آیا، جیسے قوم عاد اور سمود پر عذاب آیا، جیسے دیگر قوموں پر عذاب آیا، کہیں اسی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں چیخ پکار والے دن سے، جب چیخ پکار ہو جائے گی، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، بتاؤ پھر کون تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ فرعون چپ کر کے یہ باتیں سن رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ فرعون کے محل میں، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کر رہا ہے۔ فرعون کا جواب قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون کہنے لگا بھائی میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو بہتر سمجھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے یہ تمہارے باپ دادا کے دین کو موسیٰ بدل دے گا، اس لیے میں موسیٰ کے مقابلے میں اور موسیٰ کی مخالفت پر اتر آیا ہوں۔ پھر وہ شخص بولا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اے میری قوم اتنا تو غور کرو نا، اتنا تو سنو میری بات، جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کائنات میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یوم تولون مدبرین، پھر پیٹھ دے کر بھاگنے کی تم کوشش کرو گے لیکن کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، بڑی پیاری بات اللہ کے بندے نے کہی، او میری قوم والو یہی مصر تھا، اسی مصر کے اندر کل یوسف علیہ السلام ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کے گیت گایا کرتے تھے، اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تم نے ان کی قوم پر ظلم بھی شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی شروع کر دیا۔ آج یوسف تو نہیں ہے لیکن موسیٰ تو ہے نا، یہ تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہے نا، او لوگو میری بات مانو، اللہ کے نبی موسیٰ کی بات پہ ایمان لے آؤ۔
اسی کے اندر کامیابی ہے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت گفتگو کی۔ ابھی بات اس کی ختم نہیں ہوئی، لیکن فرعون کا جواب سننا۔ جب یہ بات ہوئی نا، اتنی لمبی گفتگو اس نے کر دی فرعون کے محل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کو جرأت بھی عطا فرماتا ہے نا جی۔ اب فرعون نے بڑی گستاخی والا جملہ کہا، وقال فرعون۔ جس بندے کے بعد دلیل نہیں ہوتی نا، پھر وہ بک بک کرتا ہے۔ دلیل والا بندہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا جواب میں، جب اتنی باتیں سنی اب ڈر لگا فرعون کو، یہ کہیں دربار والے بھی سارے ایمان نہ لے آئیں۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا یا حامان، اے حامان، جو اس کا وزیر تھا اس کو کہنے لگا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ایک اونچا محل بنا، اونچی عمارت بنا تاکہ میں اوپر چڑھوں، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، آسمان کے راستوں پر چڑھ جاؤں، وہاں جا کر جھانکوں موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے۔ وانی لاظنہ کاذبا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں کہ واستغفر اللہ۔ جب اس نے یہ بات کی پھر وہ شخص بولا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، او میری قوم والو، او میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ویا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، او میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، نادانو تم جہنم کی آگ کی طرف جانا چاہ رہے ہو، میں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں جس طرف جنت ہے، اس طرف بلا رہا ہوں جس طرف کامیابی ہے، تم جا کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اگر میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر یاد کرو گے کوئی شخص تھا جو ہمیں ڈرایا کرتا تھا، کوئی سمجھانے والا بھی آیا تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ فرعون کے مال میں کھڑا ہوا، میری قدرت کو بیان کیا، میرے نبی کی صداقت کو بیان کیا اور اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں پوچھنے ہو کیا ہوا؟ جو میرے اوپر یقین کرے پھر وہ کوئی لاوارث تو نہیں ہوتا، پھر میں اللہ اس کو چھوڑ تو نہیں دیا کرتا، جو میرے اوپر بھروسہ کر کے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے میرے دشمن کے آگے، پھر وہ کوئی لاوارث تو نہیں ہوتا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعون کی چالوں سے ہم نے اپنے موسیٰ کو بھی بچایا، موسیٰ کی تائید کرنے والے اس مومن بندے کو بھی بچا لیا۔ فرعون نہ میرے موسیٰ کا کچھ بگاڑ سکا، نہ اس بندے کا کچھ بگاڑ سکا جو فرعون کے محل میں کھڑا ہو کر میری توحید کے نعرے لگا رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میرے ساتھ تعلق بناؤ، میرے دشمنوں سے ڈرنا چھوڑ دو، میری ذات پر یقین تو کرو نا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میری ذات پر یقین کر لیتا ہے، میرا نام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شخص تھا جناب، پہلی تائید جو فرعون کے دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ اپنے دین کی تائید کے لیے ان بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو بعض دفعہ جن سے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارا گاؤں پنڈ سلطانی ہے،